نستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ہمارا شہر جو ہے یہ مسلمانوں کا شہر ہے اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ہمارے شہر میں کوئی ہندو نہیں ہے، ہمارے شہر میں کوئی یہودی نہیں ہے، لیکن ہمارے شہر میں کچھ عیسائی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک عیسائی اگر کسی انسان کو قتل کر دے، ایک عیسائی چوری کرے، ایک عیسائی ڈاکہ ڈالے، اور ایک مسلمان کسی کو قتل کرے، ایک مسلمان چوری کرے، ایک مسلمان ڈاکہ ڈالے، تو ان دونوں کے لیے کیا دو قانون ہیں؟ ایک عیسائی قتل کرے اور ایک مسلمان قتل کرے، کیا مختلف دفعات ان کے اوپر لگیں گی؟ نہیں، ایک جیسی دفعہ لگے گی۔ یہ قانون کی بات ہے۔ مسلمان قتل کرے بھی وہی دفعہ لگے گی، ایک عیسائی قتل کرے بھی وہی دفعہ لگے گی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر یہ قانون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی یہی قانون ہے کہ اگر عیسائیوں والا جرم کوئی مسلمان کرے گا تو وہ بھی اسی سزا کا مستحق ہوگا جس سزا کا مستحق ایک عیسائی ہوگا، ایک کافر ہوگا، ایک مشرک ہوگا۔ اگر وہی جرم وہ کرے گا، ایک مسلمان کرے گا، تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دفعہ کو نافذ کرے گا۔ تو کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، للکافرین من عذاب شدید، ان کو شدید ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ جرم ان کا کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ جرم ہے۔ یہ کوئی بھی کرے اس کے اوپر یہ دفعہ لگے گی، کوئی قتل کرے اس کے اوپر 302 لگے گی، چاہے اس کا کسی مذہب اور کسی جنس اور کسی علاقے سے تعلق ہو، قانون تو ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی قانون ایک جیسا ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کے اوپر، آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ان کا پہلا جرم۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں آمنے سامنے۔ استحبون الحیاۃ الدنیا، دنیا سے محبت ممنوع نہیں ہے، دنیا سے پیار ممنوع نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ، یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اندر خوبصورتی رکھ دی ہے، عورتوں میں خوبصورتی ہے، اللہ پاک نے بیٹوں میں خوبصورتی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں میں خوبصورتی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے ذخائر میں ڈھیروں میں خوبصورتی رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسا ملک عطا کر جو قیامت تک پھر اس طرح کا ملک کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو۔ دعا کی۔ اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ اچھی بیوی اور کھلا گھر اور بہترین سواری، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے۔ دنیا سے محبت بذات خود بجن سے ہی کوئی غیر پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ اس وقت ناپسندیدہ بنتی ہے جب آپ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے دیکھے، آپ نے یہ سارا ساز و سامان دیکھا، بڑا اچھا نظر آیا۔ آپ نے کہا اللہ یہ گھوڑے، یہ مال، یہ مویشی، یہ مال و دولت، یہ سارے چیز بہت زبردست ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، سب کو اچھا لگتا ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ زیادہ مال ہو، زیادہ اسباب ہوں، زیادہ نعمتیں ہوں، زیادہ آسائشیں ہوں، زیادہ سہولتیں ہوں۔ مال زیادہ ہوگا تو زندگی خوبصورت بنے گی نا، سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سارا کچھ مجھے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، میں تو اس سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا تو مجھے اچھا لگتا ہے اتنا یہ مجھے اچھے نہ لگے، جتنی مجھے تجھ سے محبت ہے نا اتنی ان سے محبت نہ ہو جائے۔ یہ اچھے لگتے ہیں، ان کو ایک ہاتھ میں رہنا چاہیے نا۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں، ہمیں اللہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی اچھے لگتے ہیں، اللہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جہاں یہ آمنے سامنے آ جائیں پھر ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے ہمارے درمیان اور رسول اللہ کے دور کے انسانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ ان کو بھی اچھے لگتے تھے، لیکن ان کے سامنے جب یہ دو راستے آتے تھے، ایک طرف جان ہے، دوسری طرف ایمان ہے، تو انہوں نے اپنے جان کو قربان کر دیا، اپنے ایمان کو بچا لیا۔ انہوں نے اپنے مفادات کو قربان کر دیا اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے مفادات کو بچاتے بچاتے اپنے ایمان کی قربانی دے ڈالتے ہیں۔ ہاں جی، ان استحب الکفر علی الایمان، تو وہ لوگ ہیں کہ والذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، پہلا جرم کا یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کو آخرت پر کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے وہ کیوں روکتے ہیں؟ چلو خود نہ کریں، دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے رنگ میں رنگ جائیں، اور خصوصاً
کسی ایسے محفل میں اور کسی ایسی مجلس میں جہاں انسان کو پتا ہو کہ میں نمبر 2 ہوں، میں ہلکا ہوں، میں چھوٹا ہوں، وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے ہلکے اور چھوٹے نظر آئیں، یا کم از کم اتنی دھول اڑائی جائے کہ میرا چہرہ چھپ جائے اور یہ بات یہاں رل مل جائے، بالکل گم ہو جائے، ہیں جی۔ تو ہر اللہ کے راستے سے روکنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس راستے پر نہ چلیں۔ وہ خود نہیں روکتا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ایک شرابی آدمی کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی شراب پئیں، ایک گناہ گار آدمی کی کوشش زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو یہاں تو مستقل شعبے بنے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستو، آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، شعبے بنے ہوئے ہیں کہ لہو و لعب، جسم کی نمائش، بڑے بڑے حاجیوں اور نمازیوں کی بچیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور اس کے عوض پیسے لیتی ہیں، اور پیسے دینے والے کون ہیں؟ وہ سارے یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ مختلف اپلیکیشنیں ہیں اس کے اوپر، یہ ٹک ٹاک ہے اور یہ سنیک ویڈیو ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ دیکھیں یا گندگی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور اس کے عوض پیسے لے رہے ہیں۔ اور یہ وہ حربہ تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے کہا تھا جب سارے لوگ اکٹھے تھے کہ کیسے اس دعوت کا مقابلہ کریں، یہ تو نہیں چھوڑے گی، یہ محمد مصطفیٰ کی دعوت یہ تو نہیں چھوڑے گی۔ تو اس نے کہا اس کا توڑ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے سردارو، کیا ہے آپ کے پاس توڑ؟ اس نے کہا میرے پاس توڑ ہے، میں خوبصورت لڑکیاں لے آؤں گا، ان کو نچواؤں گا، ان کے رقص کراؤں گا، نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوں گے، محمد رسول اللہ کی دعوت کا یہی توڑ ہے۔ تو آج اس توڑ کو استعمال کس خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو استعمال کیا نہیں جا رہا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش، یصدون عن سبیل اللہ۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ امریکہ پڑھنے جائے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جان بوجھ کر انہوں نے ایسے پروفیسر رکھے ہوئے ہیں جو اسلام کے عالم ہیں، اسلام کے اوپر پورا عبور ہے، ان کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں جو ان لوگوں کے ذہنوں سے نکلتے نہیں۔ اس وقت جو جنگل کی بلائیں ہمارے سروں پر مسلط ہیں حکمرانوں کی صورت میں، یہ ساری کی ساری وہاں کی تیار شدہ تو ہیں، یہ ان فیکٹریوں کا مال ہے، یہ مسجد میں پڑے ہوئے ملا نہیں ہیں جن کو روز لوگ گال دیتے ہیں، ان کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ یہ بابا تمہاری پیداوار ہے، تمہارے کارخانوں میں نکلے ہوئے پرزے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا۔ جان بوجھ کر وہ ایسے شکوک و شبہات اسلام کی حقانیت کے بارے میں ذہنوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ مرتے دم تک نکلتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ ضلال بعید کا شکار ہے۔ ضلال بعید کیا ہوتی ہے جی؟ ضلال بعید یہ ہے کہ میں نے جانا ہے لیے، میں جا رہا ہوں چوبارے، ٹھیک ہے، لیے میں نے جانا تھا، میں چوبارے کی طرف جا رہا ہوں، اب میں جو چوبارے کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا لیے سے میں اتنا دور ہوتا چلا جاؤں گا، جو میں اس طرف بڑھوں گا لیے سے دور ہوتا چلا جاؤں گا۔ تو جب ذہنوں کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات آ جائیں، روز بروز انسان اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ردے کے اوپر ردہ چڑھتا چلا جاتا ہے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کے وہ ماحول پیدا کرے۔ میرے عزیز دوستو، کوشش یہ کرنی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ جب کہیں ایمان اور مفادات، ایمان اور اسلام اور اس کے مقابلے میں گناہ کا مقابلہ آ جائے تو انسان گناہ کو پیچھے رہنے دے اور اسلام کو بچا لے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خدا کی مخلوق خدا کی طرف آنے سے، خدا کے راستے کی طرف بڑھنے سے رکی رہے یا رک جائے۔ فضیل بن عیاض کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، دیکھیں ہماری ضرورت تو مغفرت ہے۔ یہ عرفات کے میدان میں گئے اور عرفات کے میدان میں جا کر وہاں وہ ایسی جگہ ہے اور ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ یعنی ظہر کے وقت سے مغرب تک روتے رہے۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ اتنا بڑا بزرگ ہے، ہم اس کے ساتھ حج کر رہے ہیں، یہ دعا مانگے گا، ہم آمین کہیں گے۔ لوگ بڑی حسرت کے ساتھ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن یہ ظہر کے وقت سے انہوں نے رونا شروع کیا، گریہ طاری تھا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ مغرب کے وقت انہوں نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ بس مجھے افسوس ہے۔ ہاں جی، یہ کس چیز پر افسوس ہے؟ یعنی جو زندگی میں نے اب تک گزاری ہے وہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ مجھے افسوس ہے۔ تو ہمیں تو کبھی افسوس نہیں ہوا جائے، ذرا پلٹ کر دیکھیے تو صحیح، کیا کیا ہم نے نہیں کیا، لیکن کبھی افسوس نہیں ہے، کبھی روئے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخرت بھا گئی ہے، یہ آخرت کے نسبت دنیا میں بھا گئی ہے، آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کی تعلیم اور قرآن کا پیغام یہ ہے میرے دوستو کہ آخرت کو ترجیح دو، دنیا کی نسبت آخرت کو ترجیح دو، جانا اسی طرف ہے، مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں کب مرنا ہے، کل اس وقت ہم اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی کا جنازہ اٹھے گا، کتنے لوگوں کے ہیں کفن سل کر آ چکے ہیں بازار میں، ہیں جی، اور انہوں نے پہنے ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر وقت قرآن یہی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک